أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما ووجدك ضلا فهدى. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اس اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا کیا، اور رائے حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ پیارے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں اور خاص پیارے بچوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ الضحیٰ سورہ کی 6 اور 7 نمبر ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسا میں نے 2 آیات کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا، بالکل بینے ہی ایسے ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے مرحوم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماں باپ کی طرح قربان تھے، مہربان تھے۔ پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ اگر بات کروں دادا عبد المطلب کی تو ان کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ کو اپنے سایہ عاطفیت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرپرست اعلیٰ بنا دیا تھا اور وصیت کر کے گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا دینا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور نہ سب سے زیادہ مالدار ہی تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ سکے بھائی تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر کے گئے تو اس کے اندر بھی بہت بڑے راز تھے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ہمیشہ ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ جاتے۔ غرض ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کے چچا کا ہونا ایک بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے چچا کو نامزد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کی اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے۔ بات چیت سے ذہانت کا ثبوت بھی ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ کار وسیع ہوتا رہا اور فطری طور پر آپ کے اندر صلاحیتیں ابھرتی رہیں اور آپ اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتے رہے۔ قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، شان پر اور ان کے کردار پر۔
یہاں اللہ خود کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہاں ہمیں بھی کہتے ہیں کہ اے بندو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو، تو کیوں نہ پھر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائی اور پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، یہ بات ہو رہی ہے محمد عربی کی، بات ہو رہی ہے سرور کائنات کی، بات ہو رہی ہے امام الانبیاء کی، بات ہو رہی ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی۔ کیا تھا؟ یہ جسم کافی توانا بھی تھا، مضبوط بھی تھا، اور اس ماحول کے لحاظ سے سمجھدار بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ عقل میں غیر معمولی گہرائی آ چکی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت اور بلندی تھی، وسعت اور ہمہ گیری تھی، احساس اور شعور سے پوری طرح واقف تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے سوچ رہے تھے، اب ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار نہ سمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں ہونے لگا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر والے کے ساتھ بات کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اسی طرح آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتے اور مشورہ بھی کرتے، اور آگے چل کر پوری بات سمجھ میں آ جانے والے بھی کرتے کہ بیٹا زمانہ کیسا زمانہ ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہو چکی تھی۔ ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ بھی دشوار تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی باضد ہے اور ہوشیار بھی ہے، اور یہ سوچ کر وہ باخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور خاص پیارے بچوں، 12 سال کی عمر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کے لیے تیار ہوئے اور سفر جاری کر دیا۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے اور جو کچھ سنتے اس پر سوچ و بچار بھی کرتے، اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کیے جا رہے تھے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا، بہت سے شہروں سے گزرتا ہوا، ٹھہرتا ہوا، گراما بالآخر شام کی سرزمین پر پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر البصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا، جس کو بصرہ شہر کہتے ہیں۔ آج بھی وہ عراق کا شہر بصرہ ہے۔ بصرہ میں باہیرہ نامی ایک راہب تھا، پڑھا لکھا، اس زمانے کا بیچلر تھا۔ اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں
اور بیپاریوں سے ملتے اور پھر تجارت کی بات ایک دوسرے سے کرتے۔ اس طرح یہ تجارت کا سفر ہوتا۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا، غرض جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ لوگ اس طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بآواز بلند پکار لگائی کہ آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کو دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ! لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ یہاں کیوں بار بار آئے، ٹھہریے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی انہیں پوچھا تک نہیں تھا۔ آج کیا وجہ ہے کہ بحیرہ نے قاصد بھیج کر ہمیں کھانے پر انوائٹ کیا ہے؟ بہرحال کرتے کراتے دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی عمر 12 سال کی تھی، آپ وہیں پہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، استقبال کیا، ویلکم کیا، پروٹوکول دیا۔ بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، مگر ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، مجھے نہیں پتا، ابھی جاؤ، میرا قاصد ساتھ جائے گا، اس کو بھی یہاں ساتھ بلا کر لاؤ۔ ہم سب آ گئے، ہاں ایک چھوٹا سا لڑکا باقی ہے، اس کو بھی بلا لیا جائے۔ نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ قاصد کے ساتھ کچھ ساتھی جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اور اس کی حیرانی، بحیرہ کی جو حیرانی اور بڑھتی گئی، اور ایک تو خلاف معمول دعوت کی تھی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت بھی کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی دعوت نہیں کیا کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اسی کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع کی جائے۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، باخدا کوئی بات ضرور ہے، پہلے کبھی تم نے ہمیں کھانے پہ نہیں بلایا، اس طرح ہمارا پرتپاک استقبال نہیں کیا، کسی طرح ہماری حال پرسی کبھی نہیں کی۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جمی کی جمی رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی کھانا کھا کر گھوم رہا تھا۔ بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے بچے، اے بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھو سچ بتانا، کیا بتاؤ گے؟ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، 12 سال کا بچہ سفر شام پہ تھا اور بحیرہ کی دعوت پہ پہنچا ہوا تھا۔ اس مکالمے میں پڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بحیرہ نے مکالمہ شروع کیا۔ پہلا اس نے جو کہا وہ کیا بولا کہ لات و عزیٰ کی قسم، بتائیں آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سچ